کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دل سنورا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے؟ تو یقین کریں آپ کا دل بگڑ چکا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے آئندہ 3 ماہ بعد حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں؟ مشیت الہی نے جن دلوں کے لیے دوزخی ہونا لکھ دیا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کریں گے، چاہے حالات اس سے بھی بگڑ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ ہمارے نیا آنے والی ویڈیوز آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں دل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سلطنت کی بادشاہی دل کے ہاتھ میں ہے۔ اس وجود کے اندر جو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں ان پر دل کو حکومت بخشی ہے۔ دل جو چاہتا ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، دل جو چاہتا ہے دماغ اس پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، دل جو چاہتا ہے زبان وہ بولتی ہے، دل جو چاہتا ہے قدم اس طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اس وجود پر دل کا حکم چل رہا ہے۔ اگر یہ دل سنور گیا تو انسان فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بن گیا، اور اگر یہ دل بگڑ گیا تو انسان چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ انسان نہیں رہتا۔ جس کا دل بگڑ گیا وہ انسان چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دل سنورا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے؟ اگر نہیں پتا تو آئیں ابھی اپنا روحانی چیک اپ ہم کر لیتے ہیں۔ اگر تو آپ نیکیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے آپ رک جاتے ہیں، تو آپ کا دل سنورا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، حساب اور جواب دہی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، تو یقین کریں آپ کا دل بگڑ چکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بگڑے ہوئے دل کو سنوار لیں، ورنہ یہ دل آپ کو دوزخ میں پہنچا کے ہی دم لے گا۔ دوسرا طریقہ دل کی پرکھ کا، دل کو پہچاننے کا کہ میرا دل سنورا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے۔ اگر کبھی کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس وقت اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ کا دل سنورا ہوا ہے۔ لیکن اگر مصیبت آئی، دکھ آیا اور آپ عاجزی نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ کے آگے جھکتے نہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، تو آپ کا دل بگڑا ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اب بھی گھروں میں بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، بگڑا ہوا دل۔ چند دن پہلے میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ایک بزنس پارٹنر کو فون کیا اور پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں تاش کھیل رہا ہوں۔ یہ میرے عزیز کہتے ہیں میں کانپ اٹھا کہ کرونا وائرس کے خوف سے دنیا لرز رہی ہے، کتنے لوگ مر چکے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ بیٹھا تاش کھیل رہا ہے۔ اس کو احساس ہی نہیں کہ ہم تاریخ کے کتنے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ بگڑا ہوا دل ہے۔ اٹلی میں ایک گھر میں 5 افراد تھے، میاں بیوی تھے، ان کا ایک بیٹا، ایک بہو اور ایک پوتا۔ جب یہ کرونا وائرس پھیلا، بیوی، بیٹا، بہو اور پوتا چاروں فوت ہو گئے۔ گھر کا سربراہ وہ اس بیماری سے بچا ہوا تھا، لیکن وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا۔ امیر آدمی تھا، پیسے اس نے خرچے، لیکن اپنی بیوی کو اور اولاد کو وہ بچا نہیں سکا۔ وہ اس طرح دل برداشتہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ پورا گھر ختم ہو گیا، دولت یہاں ہی پڑی رہ گئی۔ فرانس کا ایک واقعہ ہے، یہ چند دن پہلے ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے یہ واقعہ سنایا۔ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کرونا کا ایک مریض تھا،
جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ میری اولاد سے مجھے ملوا دو، میرے گھر فون کرو۔ پہلے تو ہم نہیں مانتے تھے، لیکن اس نے اس طرح منت سماجت کی کہ ہمارا دل نرم ہو گیا۔ ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کہ چلو اس کے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں، کم از کم یہ ان کو دیکھ ہی لے۔ ہم نے اس کے گھر فون کیا، اس کی اولاد میں سے کسی نے فون اٹھایا، ہم نے بتایا کہ تمہارا والد بیمار ہے اور آخری دموں پہ ہے، اس کی بڑی خواہش ہے کہ تم اسے مل جاؤ۔ تو آگے سے انہوں نے یہ کہتے ہوئے فون کاٹ دیا کہ وہ کرونا کا مریض ہے، ہم اسے نہیں مل سکتے، وہ مرتا ہے تو مر جائے۔ وہ فرانسیسی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کانپ اٹھا، اس اولاد کے لیے انسان کیا کچھ سوچتا ہے، اور آج کرونا نے اپنوں کو بیگانہ کر دیا۔ جاندی وار ڈرونا بنیوں، تنو ہتھ نہیں لاندے ڈر کے۔ ہمارے ہاں کراچی کا واقعہ ہے، ایک 9-10 سال کی بچی ہے اور اس کے گلے کو شدید درد ہے، تو وہ چلا رہی ہے، باپ کو اور ماں کو بلا رہی ہے، وہ کچھ فاصلے پہ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے قریب نہیں آ سکتے، ہم نے ہسپتال فون کی ہے، ایمبولینس آتی ہے، وہ تمہیں لے جاتی ہے، اور وہ بچی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہے۔ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اور ایک واقعہ میں نے منڈی بہاؤالدین میں دیکھا، تو یقین جانیے میں اس دن ساری رات سو نہیں سکا۔ 8-9 سال کی عمر کا بچہ ہے، اس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، تو اس کو سرکاری ایمبولینس لینے کے لیے آئی ہے۔ وہ بچہ گھر سے اکیلا نکلا ہے اور اس نے دستانے پہن رکھے ہیں، اور وہ بے بسی سے مڑ کے پیچھے اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی ماں دیواروں سے سر ٹکرا رہی ہے اور اس کی ماں کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا، گھر کا کوئی فرد قریب نہیں آیا۔ اس بچے کو تنہا ایمبولینس میں بٹھایا گیا ہے اور اسے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ کرونا جیسے موذی وائرس سے، اس مرض سے اکیلے جا کے لڑو۔ یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم توبہ نہیں کر رہے، ہمارے دل نرم نہیں ہو رہے۔ یہ تو وقت تھا گڑ گڑانے کا، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس وقت 16 لاکھ مریض ہیں دنیا میں اس کرونا وائرس کے، اور 1 لاکھ مریض کرونا وائرس کے سبب موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا یہ توبہ کا وقت نہیں؟ کیا یہ اللہ سے معافی مانگنے کا وقت نہیں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں؟ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر دل عبرت نہیں حاصل کر رہے، دنیا کی بے ثباتی دیکھ کر، فوراً حالات کا بدلنا دیکھ کر، اپنے عزیزوں کا ہاتھوں سے نکلنا دیکھ کر، اب بھی ہم معافی نہیں مانگ رہے، اب بھی ہم توبہ نہیں کر رہے۔ ابھی آج کا واقعہ ہے، وزیر اعظم صاحب نے مستحق افراد میں فی کس 12,000 روپیہ تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے ہاں کچھ افسر ایسے ہیں جو 12,000 نہیں 11,000 دے رہے ہیں، اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور ٹی وی پر یہ خبر آئی ہے کہ وہ 12,000 کے بجائے 11,000 دے رہے تھے، اور اگر 100 آدمی کو وہ دیتے ہیں تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ اپنا بچا رہے تھے۔ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے۔ یہ تو اپنی جیب سے مستحقین کو دینے کا وقت تھا، یہ جائے کہ ہم ان کے پیسے بھی کاٹ رہے ہیں اور ان سے بھی چھین کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ میں نے انتہائی پریشانی میں اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ کیا سبب ہے؟ ان حالات میں بھی لوگ توبہ نہیں کر رہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نظر پاک نہیں رکھتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو انہوں نے فرمایا، مشیت الہی نے جن دلوں کے لیے دوزخی ہونا لکھ دیا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کریں گے، چاہے حالات اس سے بھی بگڑ جائیں۔ جن دلوں کے مقدر میں دوزخی ہونا لکھ دیا گیا، جنہوں نے مسلسل حق کو ٹھکرایا، وہ دل جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھکراتے رہے، پھر اللہ نے ان کے دلوں پر پھٹکار ڈال دی،
جب ان پہ لعنت پڑی اب ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، پھٹکار نہیں پڑتی، کسی عارضی سبب سے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مثلا رزق حرام کھایا، دل سخت ہو گیا۔ اگر یہ شخص توبہ کر لے دل نرم ہو جائے گا۔ کسی شخص کا رزق حلال ہے لیکن اس کا دل سخت ہے، تو پھر وہ یہ دیکھے کہ کہیں ظالموں کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں، سخت دل لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی دل سخت ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کا رزق بھی حلال ہے، دوست بھی ظالم نہیں، نرم دل ہیں، لیکن اس شخص کا دل سخت ہے، یہ عبرت حاصل نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل اپنی پیدائش کا مقصد بھول گیا، یہ دنیا کو دل دے بیٹھا، یہ دنیا کی لذتوں میں کھو گیا، یہ بھول گیا کہ میں مسافر خانے میں آیا ہوں، یہ میرا گھر نہیں، اس وجہ سے اس کا دل سخت ہو گیا۔ اگر یہ اپنی پیدائش کے مقصد پر غور کر لے تو دل نرم ہو سکتا ہے۔ اور دل کی نرمی کے لیے آسان ترین وظیفہ درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھیں، دل نرم ہو جائے گا۔ آخری بات کر رہا ہوں، کیا 3 یا 4 ماہ پہلے آپ کو پتا تھا حالات یہ رخ اختیار کریں گے؟ دفتر بند ہوں گے، اسکول بند ہوں گے، بازار بند ہوں گے، ہم گھروں میں بند ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو 3 ماہ پہلے یہ پتا تھا؟ اچانک حالات ایسے ہو گئے۔ کیا آپ کو پتہ ہے آئندہ 3 ماہ بعد حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ نہیں پتا۔ تو پھر موجودہ لذت جس میں آپ کھوئے ہوئے ہیں اس سے نکلیں، مستقبل کے بارے میں سوچیں، کون سا وقت آپ پر آ رہا ہے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے تو پیچھا رہ گیا دور۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ حقیقت کا ادراک کرنے والا دل ہمیں عطا کرے۔ اللہ وہ دل دے جو حقیقت کو دیکھے اور دھوکے سے بچے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم رزق حلال استعمال کریں گے اور نرم دل لوگوں سے دوستی رکھیں گے، اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد رکھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دل نرم ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا